بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے وقت میں پورے ملک سے، مختلف گوشوں سے، مختلف صوبوں سے، مختلف زبانوں میں سننے کو مل رہا ہے، بلکہ یہ بات مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کو دے دیا جائے۔ بابری مسجد کو دینے میں کیا حرج ہے؟ ارے ایک مسجد کی وجہ سے اتنا فتنہ فساد کیوں؟ ارے ایک مسجد کی وجہ سے ملک کا امن کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ ملک میں فساد کی ہوا کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ ایک مسجد کے لیے اتنی ہزاروں جانیں ضائع کیوں کر دیا گیا؟ اس طرح کی آواز سننے کو مل رہی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بابری مسجد کے علاوہ بھی مسلمانوں کے بہت سارے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بابری مسجد کے لیے کروڑوں روپے جو خرچ کیے جا رہے ہیں، اگر اس کی بجائے مسلمانوں کے دوسرے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر ان بجٹ کو، ان روپیوں کو خرچ کیا جائے تو قوم کا فائدہ ہوگا۔ ایک گھنٹے کے لیے ایک وکیل کو 5 لاکھ روپیہ اس کی فیس ادا کرنا، اسی طرح سے ان کے ایروپلین کے خرچے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں روکنے کا خرچہ، یہ بڑے خرچے کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ ایک مسجد کا مسئلہ ہے، دے دیا جائے مسجد کو، کیا حرج ہے اس کے اندر؟ اس طرح کی آواز سننے کو مل رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ دے دینا چاہیے بابری مسجد؟ کیا آپ بھی سوچتے ہیں کہ ملک کے امن کی خاطر اور دوسرے مسائل کو حل کرنے کے خاطر، اتحاد کی خاطر بابری مسجد کو دے دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو ان لوگوں سے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں اپنے ملکی بھائیوں سے، اس گنگا جمنا تہذیب والے ملک میں رہنے والے میرے اپنے بھائیوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں، میں انہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان مجبور ہے۔ ارے ہمیں اپنا ملک پیارا ہے، ہم نے اپنے ملک کو بڑی قربانیوں کے بعد آزاد کرایا ہے، ہمیں یہ ملک بہت عزیز ہے، اس ملک کا امن عزیز ہے، اس ملک کی ترقی عزیز ہے، یہ ملک ہمیں بہت پیارا ہے، تو کیوں ہم اس ملک کے امن کو خراب کریں گے؟ آپ سمجھے، مسلمان بابری مسجد کے مسئلے میں مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو کمپرومائز کرنی ہوگی۔ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے اس کی حساسیت کو سمجھا جائے، اس کی سنگینیت کو سمجھا جائے۔ مسجد کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے میرے دوستوں، میرے ملکی بھائیوں، ہم مجبور ہیں۔ مسجد کا یہ حکم ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ایک مرتبہ جہاں مسجد بن گئی، وہ مسجد کی حیثیت ہمیشہ رہے گی، تا قیامت رہے گی، تو ہم پھر نہیں دے سکتے، ہم آپ سے مسجد کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، آپ کو کمپرومائز کرنی ہوگی، ملک کے اتحاد کی خاطر، ملک میں امن کی خاطر، ملک کی ترقی کی خاطر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اگر بابری مسجد کے علاوہ کسی اور عمارت کی بات ہوتی، تاج محل کی بات ہوتی، لال قلعے کی بات ہوتی، چار مینار کی بات ہوتی، قطب مینار کی بات ہوتی، تو ہم آپ کو دے دیتے، لیکن یہاں مسئلہ مسجد کا ہے، بلکہ ہم نے چار مینار، قطب مینار، تاج محل وغیرہ تو آپ کو دے ہی دیا ہے۔ دیکھیں، اس سے کروڑوں روپیہ جو آتا ہے، کروڑوں کا بجٹ آتا ہے، وہ مسلمانوں کو نہیں ملتا، وہ کسی مسلم تنظیم کو نہیں ملتا، وہ کسی مسلم ادارے کو نہیں ملتا، بلکہ وہ پورا کا پورا حکومت کے خزانے میں جاتا ہے۔ لیکن مسجد کے معاملے میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے، خدا کی ہوتی ہے، جب وہ ہماری ہے نہیں تو ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ بھئی گھر کسی اور کا ہے اور میں کہہ دوں کسی اور سے کہ بھئی لے جاؤ، تمہیں ہدیہ، تمہیں گفٹ، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسجد کے مالک ہم ہیں نہیں تو ہم تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں۔ ہاں، ہمارے ذمہ کو تعالیٰ نے ہمیں خدا نے یہ جو ذمہ داری دی ہے کہ جب تک ہو سکے مسجد کی حفاظت کرے، تو ہم اس کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے قانونی اعتبار سے امن و سکون کے ساتھ جو ہے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔
ہم مسجد کے تحفظ کی خاطر لڑ رہے ہیں تو ہم مجبور ہیں. میرے ہندو بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ آپ جو ہے کمپرومائز کریں. آپ سمجھے، مجبوری کو سمجھے، اس مسئلے کی حیثیت کو، سنگینیت کو سمجھے. اگر کسی طرح سے گنجائش ہوتی تو ہم دے دیتے. میں نے کہا نا، اگر کسی اور عمارت کی بات ہوتی تو ہم دے چکے ہوتے اب تک. اتنے سالوں سے ملک میں یہ جنگ اور یہ فساد کا ماحول گرم کرنے کی کیا کوشش ہے؟ ہمیں جو ہے نہ آپ سے ذاتی دشمنی ہے اور نہ ہی اس ملک سے کوئی دشمنی ہے. یہ ملک تو ہمیں بہت پیارا ہے، اور نہ ہی آپ کے مذہبی رہنماؤں سے، آپ کے مذہبی لیڈروں سے، آپ کے مذہبی پیشواؤں سے ہمیں کوئی دشمنی ہے. بلکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھلاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دوسرے مذاہب کے جو پیشوا ہیں، جو رہنما ہے، ان کی بھی عزت و تکریم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. تو ہم تو آپ کے مذہبی پیشواؤں کا احترام کرتے ہیں، انہیں اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں. لیکن مسجد کے معاملے میں ہم مجبور ہیں. ہماری مجبوری کو آپ سمجھیں، ہم نہیں دے سکتے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وہ تو خدا کی ہے، کیسے دے سکتے؟ ہماری پراپرٹی ہے ہی نہیں تو ہم کیسے دیں گے؟ نیز جو لوگ بابری مسجد کو دے دینے کی بات کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ دیکھیں، مسئلے کو سمجھے، مسئلے کی حساسیت کو سمجھے. یہ مسئلہ ہمارے اپنے گھر کا نہیں ہے. ہمارے گھر کا ہوتا تو ہم دے چکے ہوتے. یہ مسئلہ مسجد کا ہے، اور وہاں پر مسجد توڑ کر مسجد کی جگہ پر مندر تعمیر کی جائے گی. مندر تعمیر کی جائے گی مطلب یہ کہ وہاں پر جو ہے بت پرستی کی جائے گی، شرک ہوگا، خدا کو چھوڑ کر خدا کے علاوہ کو پوجا جائے گا. ہم تو موحد ہیں، ہم خدا پرست ہیں، اور یہ اصول ہے کہ رضا بالکفر کفر، کہ کفر پہ رضامندی کافر ہونا ہے، خود کو کافر بنا دینا ہے. تو اب وہاں پتہ ہے مسجد کی جگہ پہ مندر تعمیر ہوگی تو ہم جو ہے ہم جگہ خود دے دیتے ہیں، مسجد کی جگہ دے دیتے ہیں، وہاں پر مندر تعمیر ہوتی ہے، بت پرستی ہوتی ہے، کفر و شرک وہاں پر کیا جائے گا. تو ہم نے وہ جگہ دی ہے، گویا کہ ہم خود جو ہے اس شرک میں شریک ہو رہے ہیں، ہم خود اس کفر میں شریک ہو رہے ہیں، تو ہم تو کافر ہو جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ملک کے امن کو دیکھا جائے، ملک کی سلامتی کو دیکھا جائے، تو ملک کی سلامتی سے زیادہ بہتر اور زیادہ امپورٹنٹ ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، ہمیں اپنا دھرم بچانا ہے. تو کیسے دے سکتے ہیں؟ رضا بالکفر کفر، کہ اگر اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. میں نے کہا نا، اتنے سال جو ہے اس مسئلے پہ لڑتے رہنا، قانونی اعتبار سے جو ہے کوشش کرنا، یہ فقط اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ دفاع کرنے کے، تحفظ کرنے کے، مسجد کی حفاظت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو اب تک ہمارے اکابر اسے اختیار کر چکے ہوتے. آپ خود سمجھے کہ مسجد کو ہم بت پرستی کے لیے، شرک کے لیے دیں گے تو ہم خود جو ہے اس شرک میں شریک ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح سے اور ایک بات، ملک کے اندر جو حالات ہیں اور اسلامی قوانین سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، حکومت کے ارادے آپ کو پتہ ہے، تو اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فقط یہ ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستان کی تمام مساجد کا مسئلہ ہے. اگر یہ مسجد کے بارے میں ہم کوشش نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس کا ڈیفنس نہیں کریں گے، تو ان کے لیے دروازہ کھل جائے گا، راستہ کھل جائے گا، راستہ آسان ہو جائے گا دوسری مسجدوں کو منہدم کرنے کا، دوسری مسجدوں کو گرانے کا. ان کے پاس پہلے سے آلریڈی 30,000 مساجد کی مسجدوں کی لسٹ، فہرست موجود ہے، آلریڈی موجود ہے. تو ان کے ارادے تو ہیں ایسے ہی. سارے ہندو ایسے نہیں ہیں. ہندوؤں کی اکثریت بھی امن پسند ہے، وہ اس ملک میں امن چاہتی ہے. لیکن RSS، بجرنگ دل، ایسی جو تنظیمیں ہیں، کٹر تنظیمیں ہیں، انتہا پسند تنظیمیں، ان کے ارادے بہت ہی مذموم ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ مسئلے کی حساسیت کو سمجھے، کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پر. اس لیے جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ مسئلے کو سمجھے، مسئلے کی حساسیت کو سمجھے، اور اپنے ارد گرد ہندو بھائیوں کو سمجھائیں کہ ہم مسجد کے معاملے میں مجبور ہیں.
ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، ورنہ ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے امن کے لیے ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے۔ جب ہم مجبور ہیں تو برائے کرم پلیز آپ ہماری مجبوری کو سمجھے اور ہماری مجبوری کو سمجھتے ہوئے آپ جو ہے کمپرومائز کر لیں۔ بھئی ایک انسان مجبور ہے تو دوسرا انسان کمپرومائز کر لیتا ہے، تو ہم مجبور ہیں، آپ کمپرومائز کیجئے۔